مٹی معیار سے گری ہوئی ہے، میں اس معیار پر نہیں آ رہا۔ یہ خوبصورت موقع ہے، آپ روزہ رکھیں، یہ خوبصورت ٹائم ہے، آپ روزے میں چک جائیں۔ اور یہی انجیل کی تعلیم ہے، یہی بائبل کی تعلیم ہے، اور یہی مسیحیت کا اصول ہے کہ جب کبھی آپ کا رابطہ آپ کے خدا کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے قدموں میں بھوکے پیاسے گر جائیں، سجدہ کرے اور کہے دیکھ تیری بیٹی بھوکی ہے، دیکھ تیرا بیٹا پیاسا ہے، میرے ساتھ کلام کر، میرے ساتھ بول، میں نے خیال کیا ہے کہ میں کہاں سے گرا ہوں، میں دوبارہ تیرے ساتھ وہ محبت کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ اس محبت میں آنا چاہتا ہوں۔ آسمان کا خدا فرماتا ہے میرے کان اتنے بھاری نہیں جو تمہاری دعاؤں کو سن نہ سکے، اور میرے ہاتھ اتنے چھوٹے نہیں جو تمہیں بچا نہ سکے۔ آسمان کا خدا آپ کو جب آپ سجدے میں پڑے ہیں، روزے میں پڑے ہیں، آسمان سے نگاہ کرے گا اور آپ کے روزے پر خیال کرے گا۔ اس لیے یسایہ فرماتا ہے تم ایسا روزہ کیوں نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز سال میں بالا پر سنائی دے۔ ایسا روزہ کہا گیا کہ ہماری آواز سال میں بالا پر سنائی دے، اور ہم نیچے گر گرائے، نیچے پکارے، نیچے کہے آل میں بالا کا خدا آسمان سے نگاہ کر کے آپ کو کہے بیٹا بیٹی دیکھ میرے کان بھی تیری دعا کو سن رہے ہیں، میری آنکھیں بھی تیرے اوپر لگی ہے، میرے ہاتھ اب بچانے کے لیے تجھے آ گئے۔ ایسا روزہ کہا گیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب دلہا براتیوں سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ، اس لیے فرمایا جب تم روزہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے، جب تم روزہ، کب روزہ رکھو؟ کب؟ جب دلہا براتیوں سے، جس زندگی میں مسیح نہیں ہے اس زندگی کو آج روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس زندگی میں مسیح نہیں ہے، جس زندگی سے مسیح جدا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا سے دور ہوں، خدا فرماتا ہے میرے سامنے بھوکا پیاسا آ جا، میں تیری دعا سنوں گا۔ دوسری بات لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو کرو کیا؟ آگے لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، اس کا مطلب سمجھیے، سنیے، کان کھول کر بلکہ میں کہتا ہوں سنیے، جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت کو اداس، یعنی اپنا پورا جسم ایسا نہ بناؤ کیا ہے روزہ لگ گیا، ہائی ہون کی ہون لگ گیا، کتنے منٹ رہ گئے؟ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سویرے ہی پتہ لگ جاتا ہے ادھر روزہ ہے، وہ شکل ہی انجدی بنائی ہوتی ہے، شکل ہی انجدی واقعتاً ہم صورتیں ایسی بنا لیتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے جناب بیدت انجی روزہ لے، لیکن یسوع مسیح فرماتا جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس، یعنی حشاش بشاش رہو، خوش رہو، جس طرح پہلے دنوں میں رہتے تھے ویسے تمہارے چہرے سے خوشی جھلکنی چاہیے، لیکن تمہارا باطن خدا کے ساتھ لگے، تمہارا اندر خدا کے ساتھ لگے، تمہارے اندر کی معراج آسمان تک جائے، تمہاری اندر کی آواز آئینے بالا پر سنائی دے، نہ کہ چہرے کا سٹرکچر، نہ کہ جسمانی صورت تم ایسی بناؤ، ڈھیل ڈول ایسی پیدا کرو، لباس ایسا پہنو، ڈریس اپ ایسے ہو کہ آپ پتہ چل جائے ان کی بھوکا پیاسا پھرتا ہے روزے چ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت کو اداس، آگے لکھا کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار، اس کا مطلب ہے نہ اپنی صورت اداس بناؤ اور نہ اپنا منہ بگاڑو، اپنا منہ بھی نہ بگاڑو، چہرے کو نہ بگاڑو، اپنی صورت کو نہ بگاڑو۔ اکثر یہ ہوتا ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ کا مطلب ہے اداسی چھا جاتی ہے، مرچھایا سا چہرہ رہتا ہے، اور اکثر لوگ بیمار تو نہیں کتے کل تو ٹھیک ٹھاک سی آج کی ہوئے کہ آج روزہ رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ لگ ہی گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یسوع مسیح فرماتا ہے نہ تمہاری صورت بگڑے نہ تمہارا چہرہ بگڑے،
بلکہ تم کیا کرو یہودیوں کی طرح، نہ تمہارے سر میں خاک ہو، نہ تمہارے کپڑے پھٹے ہو، نہ تمہارے چہرے پہ اداسی ہو، نہ تمہارے چہرے پہ مایوسی ہو۔ جب تم روزہ رکھو کپڑے تمہارے ٹھیک ہونے چاہیے، بال تمہارے ٹھیک ہونے چاہیے، چہرہ تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، اداسی کے بادل پیچھے ہونے چاہیے، مایوسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی تمہارے چہرے پر ایسے آثار نظر نہیں آنے چاہیے۔ آگے 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں، اس کا مطلب یہ ہے انڈیلنا کسی چیز کو یوں کر کے، اور جب تیل ڈالا جائے گا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کے سر پر تیل انڈیلا گیا اور ہارون کی داڑھی سے بہ نکلا، اس کے سر پر انڈیلا گیا اور بہ کہاں سے نکلا؟ داڑھی سے نکلا۔ دیکھیے جب یہاں انڈیلا جاتا ہے تو مقدار نہیں لکھی یہاں پر کتنی مقدار میں انڈیلے، تو جب انڈیلا جائے گا تو نیچرل بات ہے، لگایا نہیں جانا، انڈیلا جانا تو نیچرل بات ہے، آئے گا کیا؟ چہرے پہ۔ تو آگے کیا لکھا؟ اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھے، ایک بوتل لے اور اس کو کیا کرے؟ سر پر کیا کرے؟ ڈالے، اور جیسے سر پر آپ تیل ڈالیں گے ہوگا کیا؟ وہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا، اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، اکثر لوگ تیل لگاتے ہیں پھر فریش ہو جاتے ہیں، منہ سے دھو لیتے ہیں، لیکن دین مسیحت میں میں پھر بیان کرنے لگا ہوں، یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بائبلی کانسیپٹ نہیں ہے۔ گو لٹرلی یہاں پر یہی لکھا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ تو اپنے سر میں کیا ڈال؟ اپنے سر میں تیل ڈال۔ تیل کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے شامین، اس کا مطلب ہے ایسا تیل، اور آپ جانتے ہیں پرانے عہدنامہ میں زیتون کا تیل کوٹ کر زیتون کے اندر سے نکالا جاتا تھا، اور یہ تیل سر کے اوپر لگایا نہیں جاتا تھا، سینگ کے اندر تیل کو بھرا جاتا تھا اور سینگ کے اندر تیل کو بھر کر انڈیل دیا جاتا تھا، اور انڈیلا اس پر جاتا تھا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو اس کو مسح کرنے کے لیے سر پر تیل انڈیلا جاتا، اگر کوئی بادشاہ ہوتا سر پر تیل ڈالا جاتا، اگر کوئی کاہن ہوتا سر پر تیل ڈالا جاتا، اگر کوئی لیڈر ہوتا سر پر تیل ڈالا جاتا، اور جس شخص کے سر پر تیل ڈالا جاتا، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کا روح زور پر اس پر نازل ہوتا، اور جیسے روح القدس اس پر نازل ہوتا وہ پہلے سا نہیں رہتا، وہ پہلے سا نہیں رہتا۔ جیسے تیل سر پر ڈالا جاتا تو انسان پہلے سا وہ بدل جاتا، تبدیل ہو جاتا، ٹرانسفارم ہو جاتا، چینج ہو جاتا ایک دم۔ تیل جب بھی ڈالا گیا ہے وہ پہلے سا نہیں رہا۔ ساؤل کے سر پر تیل ڈالا گیا تو وہ غیر زبان بولنے لگا، داؤد کے سر پر تیل ڈالا گیا تو جاتی جولیت جیسا اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ جس کے بھی سر پر تیل ڈالا گیا خدا کی قدرت اس پر آ کر ٹھہر گئی، خدا کا جلال اس پر آ کر ٹھہر گیا، خدا کا ہاتھ اس پر ٹھہر گیا، اور وہ غیر معمولی شخص ہو گیا۔ اگر وہ طوفانوں کے سامنے کھڑا ہوتا طوفان رخ بدل لیتے، اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اٹھاتا اور کہتا سمندر کے دو ٹکڑے ہو جائے، سمندر راستہ بنا دیتا، اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اٹھاتا تو چاند اپنی جگہ رک جاتا، سورج اپنی جگہ رک جاتا، مردے زندہ ہو جاتے، ہاں لاکھوں کروڑوں کی فوجیں اس کے ہاتھ اٹھانے سے شکست کھا جاتی، اس لیے کہ اس کے سر پر مسح کرنے کے لیے تیل ڈالا گیا تھا۔ اور یہی خدا فرماتا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر، اب تیل جو ہے یہ روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے۔
تیل جو ہے یہ پاک روح کی نمائندگی کرتا ہے. تیل جو ہے یہ پاک روح کا سمبل ہے, پاک روح کی علامت ہے. جس کے سر پر تیل ڈالا گیا, خدا کا روح زور پر اس سے نازل ہو گیا, اس پر ٹھہر گیا. اور پہلے بھائیو, یسوع مسیح یہاں یہ کہتا ہے تمہاری صورت اداس نہ ہو, بلکہ جس دن تم روزہ رکھتے ہو تو خدا کا روح زور سے تم پر نازل ہو, تم پہلے جیسے نہ رہو. یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پہلے جیسے روزے کے بعد نہ رہے. 40 روزے بھی رکھ لینے تو پھر گالا کڈی ہونی, 40 روزے بھی رکھ لینے سگٹا پھر پی بھی ہونی, 40 روزے بھی رکھنے شراب پھر بھی نہیں چھڈنی, 40 روزے بھی رکھنے زناکاری پھر بھی نہیں چھڈنی. خدا ایسا چاہتا ہے کہ ایک دن ہی روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈالو, پہلے جیسے رہو گے نہیں. تیل سے مراد کیا ہے؟ روح القدس. تیل سے مراد پاک روح ہے کہ پاک روح کے بپتسمہ میں آ جاؤ, پاک روح کی قدرت میں آ جاؤ, پاک روح کو اپنے اندر کام کرنے دو. روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو, روح القدس کو اپنی زندگی میں لے لو, اور جیسے روح القدس تمہاری زندگی میں آئے گا تم پہلے جیسے شخص نہیں رہو گے. دلہا تم سے جدا کیا گیا ہے, لیکن تیل کو اجازت دو, دلہا تمہاری زندگی میں آ جائے گا, وہ تمہارے ساتھ ہوگا, وہ تم سے دستبردار نہ ہوگا. اور آگے لکھا ہے نہ صرف تیل ڈالو بلکہ کیا کرو, اپنے منہ کو دھو لو. منہ کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ پانیم ہے, اور پانیم کا مطلب منہ اس کو نہیں کہا جاتا. زبان اور دانتوں کے اندر جو چیز ہے اس کو منہ نہیں کہا جاتا. یہ لپس, دانت, یہ منہ نہیں ہے. پانیم یونانی زبان کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے چہرہ, اور اس کے اندر آتے ہیں کان, ناک, آنکھیں, زبان. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو اپنے کانوں کو دھو لو, اپنے کانوں کو دھو لو, اپنی آنکھوں کو دھو لو, اپنی زبان کو دھو لو. اس زبان کے اندر سے جو پہلے باتیں غلط نکلتی تھی نہ روزے کے دوران نکلے اور نہ روزے کے بعد نکلے, اس لیے کہ روح القدس تمہاری زبان کو دھوئے. یہ ہے مطلب, روح القدس تمہاری زبان کو دھوئے, روح القدس تمہارے کانوں کو دھوئے تاکہ غلط باتیں نہ سنو, روح القدس تمہاری آنکھوں کو دھوئے تاکہ غلط باتیں نہ دیکھ سکو. روح القدس یہ چاہتا ہے کہ ہمارے کان دھل جائے, ہماری آنکھیں دھل جائے, ہماری زبان دھل جائے, اور ہم پہلے جیسے نہ رہے. تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو روح القدس سے. چہرے کو واش کر. جب تو چہرہ دھو لے گا تو آگے لکھا ہے تجھے تیرا باپ پھر روزے دار جانے گا. کب تجھے روزے دار جانے گا؟ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں دوبارہ. لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. کون تجھے جانے؟ تجھے کون جانے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے, تجھے تیرا باپ جانے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب مریم مقدسہ حاملہ ہوئی اور مقدسہ مریم کے یسوع مسیح پیدا ہونے والا تھا تو لکھا ہے روح القدس کی قدرت کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا, اور وہی روح القدس خواب کے ذریعہ سے, فرشتہ کے ذریعہ سے کام کر رہا ہے. اور آگے لکھا وہ یوسف کے پاس گیا اور یوسف کو منع کیا کہ جو کچھ مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہے. لیکن اگلی بات سنیے, تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے روح القدس کی. اور آگے لکھا ہے اور یوسف مریم کو اپنے گھر لے آیا اور اسے نہ جانا. یہاں لکھا تیرا باپ تجھے جانے. یوسف نے مریم کو نہ جانا, اس کا مطلب ہے جسمانی تعلق. جاننے کا مطلب ہے مرد کا عورت کو جاننا, اس کا مطلب ہے ان کا فزیکل ریلیشن, جسمانی تعلق, جنسی تعلق. اور اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے
کہ یوسف نے مریم کو نہ جانا. جس زبان میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے اس زبان میں یادا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یادا کا مطلب ہے جنسی تعلق. اور جب مرد اور عورت، میاں اور بیوی کا جنسی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے اندر اگر کوئی تیسرا شخص آ جائے، میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے اندر، جنسی تعلق کے اندر اگر کوئی تیسرا شخص آ جائے تو دنیا کے اندر اسے حرام زدگی کہا جاتا ہے، زناکاری کہا جاتا ہے، بے شرمی، بے حیائی کی بات ہے. یہ ندامت کی بات ہے کہ تیسرا شخص کوئی ان کے جسمانی تعلق میں انٹرفیئر کرے، مداخلت کرے. اس لیے لکھا ہے کہ مقدس یوسف نے اسے نہ جانا، یعنی جسمانی تعلق نہ اس کے ساتھ رکھا. تو اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تیرا باپ تجھے کہاں جانے، کہاں جانے، کہاں جانے، پوشیدگی میں جانے. نوٹ کیجئے اس بات کو، روزے دار کو پوشیدگی میں اس کا باپ جانے. اگر ہم جنسی تعلق کے اندر تیسری شخصیت کو برداشت نہیں کرتے اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ حرام کاری ہے، زناکاری ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تو خدا عابد اپنے معبود کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، خدا اپنے لوگوں کے اندر تیسرے کو کیسے برداشت کرے گا؟ لکھا ہے کہ کون جانے تجھے، تیرا باپ جانے کہاں تجھے، پوشیدگی میں تجھے جانے. اتنا کلوز ریلیشن جس میں تیسری پرسنالٹی داخل نہیں ہو سکتی. اب ہوتا کیا ہے، جب ہم مسیحی روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر بڑی بڑی چھاپیں آئی ہوئی ہیں. ہم روزہ رکھ کے صبح ہی اعلان شروع کر دیتے ہیں آج میرا روزہ، آج میرا روزہ، آج میرا روزہ. ہمارا یہی اعلان ہوتا ہے، ہماری حرکتیں یہ بتاتی ہیں. اور پھر کئی مرتبہ جو 40 روزے پورے رکھ لیتے ہیں، ٹول بجائے جاندے نے، ادلی دیکھا دیتیاں جاندیاں نے، پتہ نہیں کیا کیا اہتمام کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں کیا لکھا ہے، تیرا باپ تجھے پوشیدگی میں جانے. جو ہم کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا، پر پڑھتے کھلو کے کہنا پریز لارڈ کل میرا روزہ تھا، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. خدا کلام کرتا ہے، میں یہ مخالفت نہیں کر رہا خدا کے کلام کی، لیکن میں اس بات کی مخالفت کر رہا ہوں کہ ٹنڈورا پٹن کی کیڑی لوڑ ہے کہ میں نے 40 روزے، میں 30 رکھے، میں 20 رکھے، میں 10 رکھے. میری بائبل اور دین مسیحیت کی ایسی قطعاً تعلیم نہیں ہے. مسیحی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور سارے زمانے کو بتائے میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. لکھا ہے تیرا باپ تجھے جانے. تیری اتنی کلوزنس ہو تیرے خدا کے ساتھ کہ وہ جانے کہ یہ بھوکا پڑا ہے، یہ پیاسا پڑا ہے، یہ میرے لیے کڑا رہا ہے، یہ میرے لیے سسک رہا ہے، میرے دیدار کا طالب ہو رہا ہے. اس کی آواز میں سننے کے لیے عالم بالا کے دروازے کھول کر نیچے اس کے پاس جاؤ، کیونکہ یہ میرے لیے پڑا ہے. اور اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا، سنیں، اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، تو آگے سنیے حکم کیا ہے. لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے، تجھے بدلہ دے گا. لیکن پیچھے یسوع مسیح نے فرمایا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار لوگ رو پائیں. ایک اسپرچل امپریشن، اسپرچل پریشر، اسپرچل روب، روحانی روب. میں روزے رکھے 30 رکھے، 20 رکھے، 10 رکھے. سٹیجز پر اعلان کیا جاتا ہے، ہار ڈالے جاتے ہیں. یہ ہے روحانی روب ڈالنا. یہاں لکھا لوگ جانے. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کلیسیا جانے، لوگ جانے، میری منسٹری جانے، میرا چرچ جانے، میرا فلاں شخص جانے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. لکھا ہے اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر
وہ اپنا اجر پا چکے، اور ان کا اجر کیا ہے؟ بجاؤ تاڑیاں 40 روزے رکھے جے، اے اجر جے، یہی اجر ہے نا ان کا۔ انہوں نے گلا 4 پاؤں 40 روزے پورے ہو گئے جے، 10 روزے رکھے نے، 20 رکھے ہیں، 60 رکھے ہیں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالو جی، تالیاں بجاؤ جی، دیگے چڑھاؤ جی، وہ اپنا اجر۔ لیکن جب تم روزہ رکھو، چینج آئی ہے، یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اب جب تم روزہ رکھو تو تم کیا کرو؟ تم صرف خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھو، اور اس کا اجر کس سے لو؟ اور جس کو خدا اجر دے وہ رہتا ہی نہیں ایسا۔ دنیا اجر دے گی، تالیاں بجائے گی، خوشیاں کرے گی، تو آپ میں سے بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے، اکثر بہانے بن جاتے ہیں، میرے بن جاندے نے، لامے بن جاندے نے، لے اسا 40 روزے رکھے سان تہار بھی نہیں سی کسی نے پایا، اجر منگن نے۔ جب خدا اجر دیتا ہے، جب خدا اجر دیتا ہے، جب خدا بدلہ دیتا ہے، جب خدا بدلہ دیتا ہے، سنیے آخری بات، آخری سٹیٹمنٹس ہے، جب خدا بدلہ دیتا ہے، جب خدا اجر دیتا ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے دنیا کی ساری خوشیاں، دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری حکمتیں، دنیا کی ساری ایسی اشیاء جن کے آپ محتاج ہیں، وہ آپ کے پاؤں کے تلے ہوں گی۔ یہ ہے اجر۔ میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ اور دینے لگا، اس کو سنیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کلام کر رہا ہوں۔ اگر آپ خدا کے سامنے روزہ ایسا رکھتے ہیں کہ صرف خدا جانے اور آپ جانے، اجر کے طور پر جو آپ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، اجر کے طور پر، بدلے کے طور پر جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ ایسا روزہ جس میں جانے کون؟ خدا جانے، تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ تو بدلے میں وہ کہے گا میری بیٹی بتا میں تیرے لیے کیا کروں، میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ آل میں بالا پر آپ کی آواز سنائی دے، اور جیسے آل میں بالا پر آپ کی آواز سنائی دے، خدا آپ سے پوچھے اب میری بیٹی تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں، اب میرے بیٹے تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں، خدا مجبور ہو جائے آپ سے پوچھنے کے لیے تیری مرضی کیا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ ایسے روزے میں خدا اجر دے گا، ایسے روزے میں خدا بدلہ دے گا، وہ آپ کے پاس آئے گا۔ لکھا ہے ایسے روزے میں کہ جب تم ایسا روزہ رکھو گے، نہ تم بیمار ہوگے، نہ تم بے روزگار رہو گے، نہ تم غریب رہو گے، نہ تم بے اولاد رہو گے، نہ تم کسی چیز کے محتاج رہو گے۔ اگر تم ایسا روزہ رکھو گے تو میں آسمان کے دریچے کھول دوں گا جو میرا اچھا خزانہ ہے، اور اجر کے طور پر ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں عالم بالا پر تمہاری سن لوں گا۔